یہ کتنی غور طلب اور حیرت انگیز بات ہے نا. ہر دور میں وہی ہوتا رہا. جیسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹتے، اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک ڈرانے والا بھیجتا جو ہر طرح سے ان کی اصلاح کرنے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتا، اور ان کو ان کے آس پاس کے تباہ شدہ قوموں کے واقعات بھی سناتا. اور وہ خود بھی جانتے تھے کہ نہ ماننے والوں کا کیا انجام ہوا. لیکن اس سب کے باوجود شیطان نے ان کو اپنے جال میں ایسے جکڑ رکھا تھا اور ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر دکھاتا رہا کہ وہ دنیا کی محبت میں ایسے اندھے بنے رہے کہ دنیا اور آخرت دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. ہمارے آگے سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں. آپ بتائیں اس میں نقصان کس کا ہوا؟ شیطان تو گمراہ کرتا ہی ہے، کیونکہ اس کا مقصد حیات ہی اور کوئی نہیں. اس کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے. اس کا اب آگے کوئی اور نقصان نہیں ہونا. اس نے جو اپنا نقصان کرنا تھا وہ کر چکا، اور وہ خوب واقف تھے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس کا ایندھن بننے والا ہے. شیطان کو اپنا مقصد اور منزل دونوں پتہ ہیں، لیکن افسوس ہم انسان اس سے بے خبر ہیں. ہم انسانوں نے غلط مقصد حیات بنا لیے اور اپنے انجام سے غافل ہیں. ہم کیوں اپنے انجام سے غافل ہیں اور آسانی سے شیطان کے فریب کا شکار ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں ہمارے آس پاس مفسدوں اور ظالموں کا انجام دیکھتے ہوئے بھی اس ہی راستے کو اختیار کرتے ہیں؟ ہم خوب جانتے ہیں، حالانکہ ہمارا ضمیر گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط راہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کیا چیز ہے جو ہمیں اس بے ایمانی کے راستے پر جمائے رکھتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی تاریخ میں کہیں پڑھا ہے یا کہیں سنا ہے کہ کوئی انسان یا کوئی قوم بے ایمانی اور ظلم کے بل بوتے پر کامیاب ہوئی ہے، یا پھر وہ زمین پر اپنی حکومت قائم رکھ سکے ہیں؟ نہیں نا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ وہ کبھی کسی ظالم شخص یا ظالم قوم کو زمین پر بسنے اور پھیلنے نہیں دیتا، اور نہ ہی ان کی نسلوں کو آگے بڑھاتا ہے، بلکہ ان کو دنیا میں ہی تباہ و برباد کر دیتا ہے اور ان کی جڑوں کو کاٹ پھینکتا ہے. تاریخ انسانی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اور زمین کے ہر خطے پر صرف انہی لوگوں کو جانشین بنایا اور انہی لوگوں کی نسلوں کو آگے بڑھایا جو ایماندار اور انصاف پسند تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں جگہ جگہ فرماتا ہے کہ زمین میں گھوم پھر کر دیکھو کہ مفسدوں کا، ظالموں کا اور انکار کرنے والوں کا انجام کیسے ہوا. اس میں آنکھیں رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. اکثر میں ایسے واقعات پڑھتی ہوں تو میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، وہ یہ کہ شیطان ہے ہی مردود اور نافرمان. اس میں کوئی دو رائے نہیں. وہ ہے تو ہمارا دشمن، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا فوکس اور ڈیڈیکیشن مجھے ہمیشہ متاثر کرتا ہے. وہ حد درجہ فوکس رہتا ہے، کبھی نہیں چوکتا، کبھی نہیں بھولتا کہ اس کا شکار، اس کا ٹارگٹ ہم انسان ہیں. اس نے جو اللہ تعالیٰ کو اول روز چیلنج کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے جلال کی قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ بنی آدم کو گمراہ کر کے رہے گا، وہ اپنے اس چیلنج پر قائم ہے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فوکسڈ ہے. وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اس بات کا تو اسے انکار ہی نہیں، لیکن دنیا میں وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں فرماتا ہے، شیطان نے اپنے گمان سچ کر دکھایا اور مومنوں کے ایک گروہ کو چھوڑ کر سب لوگ اس کے پیچھے لگ گئے. شیطان دنیا میں کامیاب ہو گیا، لیکن وہ اپنے چیلوں کو، اپنے فالوورز کو نہ دنیا میں کامیاب ہونے دیتا ہے اور نہ ہی آخرت میں. اس کو فالو کرنے والے دونوں جہاں میں ناکام اور نامراد ہوتے ہیں. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہے،
اپنے رحمت سے اپنے بندوں کو دونوں جہاں میں کامیاب کرتا ہے۔